ایک دن میری بیوی سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری اہمیت میری زندگی میں نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی نوکرانی یہ کام بہتر کر سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر کے آرام سے سو گیا۔ یہی منظر میرے دماغ میں گھومتا رہا جب میں اپنی بیوی کے جنازے کو قبرستان لے کے جا رہا تھا اور لوگ مجھے اس صدمے پر تسلی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید اس کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سا غم تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگا، چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تعزیت کا سلسلہ مکمل ہوا اور میں گھر واپس آیا تو ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو جکڑ دیا۔ گھر کا ہر کونا خالی، جیسے دیواریں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹا اس کے سونے کی جگہ سے نظریں بچا کر۔ 3 دن بعد جب تعزیت ختم ہوئی، لوگ چلے گئے گھروں کو، میں نے محسوس کیا کہ بیوی کی جگہ خالی ہے۔ کوئی بھی مجھے وقت پر نہیں اٹھاتا۔ مجھے دفتر جاتا ہوں تو سارا دن سست گزرتا، کھانے کو کوئی نہ پوچھتا۔ پھر اس کی کالیں یاد آتی جو وہ روز مجھے کرتی تھی۔ گھر کے سامان کے بارے میں پوچھتی اور کہتی جلدی آنا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ کالیں اس کے پیار اور فکر کی علامت تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی باتوں میں جو شفقت اور محبت تھی، میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اس سے شکایت کی، الجھن سمجھا۔ لیکن آج میں ایک بار پھر وہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ گھر بالکل ویران ہو گیا ہے، ہر لمحہ 1 گھنٹے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اسے روزانہ تنہا چھوڑا، اس کی فکر کیے بغیر۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اس کی راحت اور خوشی کا کبھی خیال نہیں کیا۔ جب میں بیمار ہوتا تو وہ میرے لیے ساری رات جاگتی، میری دیکھ بھال کرتی جیسے وہ میری ماں ہو، نہ کہ بیوی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یا اللہ، اس سے اتنی رحمت دے جتنی میں نے اسے اذیت دی۔ پھر میں نیند کی گہری وادی میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر ہوں اور یہ سب ایک خواب تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ میں فوراً بیوی کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوں کے نشان تھے۔ میں نے اسے جگایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ جب میں نے اسے کہا تو میں نے دیکھا کہ تمہاری سانسیں رک رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی۔ سوچئے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ تو صرف خواب تھا نا۔ ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس محبت اور شفقت ہے تو ہمیں اپنے پیاروں پر نچھاور کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہمیں زندگی کے مثبت پہلوؤں سے سیکھنا چاہیے، ورنہ وقت کے قلم سے ہمیں مجبوراً سیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، السلام علیکم جی، مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ لاہور والوں کا، کراچی والوں کا، اسلام آباد والوں کا، اور کل مجھے کینیڈا سے سبسکرائبر نے سبسکرائب کیا، ان کا کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں نے کہا چلو اپنے ولاگ کا سٹارٹ آپ لوگوں کو کہانی سنا کر کرتی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ اب آپ کے لیے کہانیاں لایا کروں سب کے لیے۔ آپ مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ نے کہانیاں سنی ہیں تو میں آپ کو سنایا کروں گی۔ اور کیا حال ہے جی؟ اچھا، جو بھی کوئی میرے چینل پہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے پلیز پلیز۔ میری بیٹی ایسے کرتی ہوتی ہے، کوئی چیز مانگنا ہو نا، چھوٹی میری بیٹی، تو ہاتھ جوڑ کے کرے گی پیچ، تو آج میں بھی پلیز کر رہی ہوں۔ اور جس نے مجھے کل انسب کیا، خیر کوئی بات نہیں، کیا پتہ کسی نے کیا ہے یا خود بخود ڈراپ ہو جاتا ہے سبسکرائبر، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو آج میں اپنی مارننگ روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے میں نے سین سے جھاڑو لگایا ہے. پھر ہسبینڈ اوپر تھے، مطلب آج ان کا ناشتہ اوپر تھا. پھر ان کے لیے میں نے بنایا ناشتہ. گوبھی رات کو بنائی تھی ان کی وائف نے، تو وہ روٹیوں میں لگا کر میں بنا رہی ہوں ناشتہ. تو اس سے پہلے میں نے ایک روٹی ڈالی اپنی بیٹی کی، ایک ڈالی ہسبینڈ کی اور ایک ڈالی اپنی. یہ خیر اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش باش رکھے. میں تو سب کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ جو بھی عورت یہ میرا چینل دیکھ رہی ہے، لڑکی دے رہی ہے، اللہ پاک سدا سہاگن رکھے، آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے شوہروں کو حفظ و امان میں رکھے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا، پھر بندے کی قدر آتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی بھی میری بچیاں جب مجھ سے ملنے آتی ہیں تو کہتی ہیں دادو آپ کو اب یاد کرتی ہیں. پہلے مجھے گھر سے نکلوایا ہے اور بس ایک قبر تک نہیں پہنچایا ہے، ذلیل خوار کر دیا اور اب مجھے یاد کرتی ہیں. اب کیا فائدہ یار اس یاد کرنے کا. کہتی ہیں کہ آپ ہوتی تھی تو رونق تھی گھر میں، کیونکہ وہ دوسری وائف ہے نا میرے پہلے شوہر کی، وہ ان سے کسی سے بات نہیں کرتی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتی. تو وہ بھی اب مجھے یاد کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. جب بھی خاندان ایک ہے نا ہمارا، جب کوئی فوت کی شادی ہوتی ہے ملتی ہیں میری جٹھانی، رشتہ دار جو تھے ساس وغیرہ، تو پھر بہت زیادہ مجھ سے ان سے تو میری کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تمہیں بہت مس کرتے ہیں. لیکن اب کیا فائدہ اس مس کرنے کا. تو خیر یہ دیکھے یہاں پہ میرے ہسبینڈ کے کام دیکھے. وہ جو سپیگٹیز بنائی تھی نا کل پرسوں، وہ تھوڑی سی انہوں نے بوائل نکالی تھی اور مجھے کیا ہے کہ اس کو نا پانی اور چینی میں نا کر کے مجھے میٹھی سوئیاں جیسا بنا کے دو. پھر میں نے ان کو یہ بنا کے دی، انہوں نے ناشتہ کیا اور وہ پھر دکان پہ گئے. تو ہاں میں بات کر رہی تھی بندہ مار جائے تو اس کی قدر ہوتی ہے. تو یہی قدر اگر آپ لوگ زندہ بندے کی کر لو تو کیا ہی بات ہے. گھروں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، سکون ہی سکون ہو تو اچھی بات ہے نا. اس سے اچھی بات کیا ہے. لیکن کیا کریں، ہم انسان ہیں نا، ہم کیوں کسی کی قدر کریں، ہم کیوں کسی کو اپنا میٹھے بن جائیں اتنے، کیوں کسی کے ساتھ اتنا پیار محبت کریں. تو یہ دیکھ رہے ہوں گے چائے ایک تھوڑی چٹی چٹی گوری جو میرے ہسبینڈ کی، اور جو زیادہ پتی والی وہ میری ہے. اچھا اس کے بعد یہ مشین لگانی تھی کیونکہ ہسبینڈ کے کپڑے جمع ہوئے تھے دھونے والے، تو ان کی وائف نے کہا ہے کہ آپ مشین لگاؤ، میری طبیعت نہیں ٹھیک. میں نے کہا چلو مشین لگاتے ہیں. اور ساتھ آج کھانے سالن کی باری بھی میری تھی، پھر میں نے وہ بنایا سالن بھی. ابھی آپ کو سارے مناظر نظر آ رہے ہوں گے. تو یہی عورتوں کے کام ہے. اس سے بھی بندہ کہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتے. تو پھر میں کہتی ہوں کہ واہ جی کیا ہے عورت کا کام، کیا کرنا ہے. یہ دیکھے کتنے یہ پانڈے بھی میں نے دھوتے تھے بعد میں، لیکن اس کی ویڈیو میں نے نہیں. ولاگنگ کرنے کے لیے جب ویڈیو بناؤ ساتھ اتنا بندہ مشکل ہوتا ہے. میں کہتی ہوں ایویں بندہ کام جو کرتا ہے نا وہ آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ویڈیو ساتھ بناؤ گے نا تو آپ کا کام بہت لمبا ہو جاتا ہے. پورے 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے. تو میں نے کہا چلو آج بہادری دکھانے ہیں، ساتھ ساتھ کیمرہ بھی لگائی رکھا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہی ہوں. پھر سارے ہی کام کٹھے ختم ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میں نے ٹینک کے ڈبے میں لون ڈالا ہوا ہے. خیر میری پنجابی اور اردو مکس، پہلے بھی میں ایسی باتیں کرتی ہوتی تھی لیکن ابھی نہیں کرتی. لیکن کل مجھے میری دوست نے کہا ہے جو میری سبسکرائبر بھی ہے کہ آپ پہلے جیسے بھی لوگ بنایا کریں ہنسنے کھیلنے والے، آدھی اردو آدھی پنجابی والے. تو میں اب ویسے ہی بناؤں گی. کئی لوگوں کو پنجابی نہیں سمجھ آتی، لیکن خیر سمجھ اتنا بھی نہیں ہے کہ کوئی انگریز دیکھ رہا ہے جس کو پنجابی نہیں سمجھ آتی. میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو پنجابی نہ سمجھ آتی ہو، کافی لوگوں کو پنجابی سمجھ آتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی کوئی کہے کہ ہمیں نہیں آتی سمجھ. ہاں جو آج کل کے بچے ہیں وہ ان کو پنجابی ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، بول نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں میری بیٹی تنگ کر رہی ہے مجھے کہ چھوڑو اس کو اور اندر چلو. یہ دال نا بعد میں میری جل بھی گئی تھی، میں یہاں پہ رکھ کر اور بھول گئی اور چلی گئی مشین کے پاس، تو تھوڑی بہت پھر یہ جل بھی گئی. خیر ویڈیو آج بہت لمبی ہو گئی ہے کیونکہ آج میں نے پوری روٹین ڈالی ہے، اپنی پورے گھر کی روٹین ڈالی ہے.
تو کل تو مجھے کسی نے کوئی کمنٹ ایسا نہیں کیا، ہاں اچھے ہی کیے ہیں، دعائیں ہی دی ہیں، تو آپ لوگوں کو کا اللہ بھلا کرے۔ اب ویڈیو بس ختم ہونے والی ہے، آپ کا سر جو میں نے کھایا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، آپ بھی ایک اینٹ لگاتے جائیں اس میں کہ میں اپنا گھر لے لوں اور اپنے بچے واپس لے آؤں۔ میں یہ روز بات دہراتی ہوں اور دہراتی رہوں گی، اپنے بچوں کے لیے میں نے چینل بنایا، خود تو میں سوکھی روکھی جو بھی ہے ملتا ہے گزارا کر لوں گی۔ کہیں گے کہ اتنا کوکر پار کے دال بنانی بھی تو کہن دی کہ سوکھی روکھی، یہ مطلب آج میرے کھانے کی باری تھی تو میں نے وہ بنایا تھا۔ اور یہ دھو دیے میں نے کپڑے، تو ڈال کے سکھائے ہیں، پھر ان کو اندر رکھا ہے اور ابھی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد میں اتنی تھک گئی کیونکہ کمرے سے واش روم بہت دور ہے، بار بار آنا جانا اتنا مشکل ہوتا ہے نا، چھت کے کونے پہ واش روم ہے، دوسرے میں تو پاؤں دکھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی کپڑوں کے مناظر، تو یہ ابھی مشین میں بھی تھے، تھوڑے سے چرپائی پہ ہے، تھوڑے سے اس دیوار پہ ہے، تھوڑے سے مشین میں ہے۔ تو یہ دیکھیں نا بلیک پجامہ بھی، دیکھیں نا اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سوچتا ہوتا کچھ ہے، یہ ابھی آئے گا دیکھیے گا، یہ دیکھے اللہ، یہ پجامہ میری بیٹی نے پہنا ہوا تھا کچھ دیر پہلے اور اب دھل کے چرپائی پہ لگ گیا۔ اللہ کے کاموں کا کوئی پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا نا۔ تو خیر مذاق تھا، یہ مذاق تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، بس میری ویڈیو مکنے والی ہے، تو کل میں ایک اور ٹاپک پہ آؤں گی۔ میرا دل ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں کہ جو بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کالج میں، اس پہ بات کرنے کا سوچ رہی ہوں اور میں ضرور کروں گی، اور اس زیادتی کو چھپا لیا گیا ہے تو میں بچیوں کو کہوں گی کہ اپنی حفاظت خود کریں۔ دیکھو اللہ کے کاموں کا واقعی کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اس بچی کے گھر والوں کو صبر دے۔